نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے جی میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کے آداب اور نماز، اور مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے یا اوپر ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ اگر کوئی بچے مسجد کے اندر آ بھی جائیں تو آگے جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں یا تو وہ ان کو بھگا دیتے ہیں یا ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، چلو چلو بھاگ جاؤ، یا ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شرارتیں ہی کرتے ہیں۔ بچوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، شرارتیں کرنا۔ پھر ہمارا کام بنتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو پیار سے، اخلاق کے ساتھ ان کو بھگا نہ دیں۔ اگر کوئی مقصد ہے کہ مسجد کے اندر آیا تو اگر اس کا اپنا بچہ ہو تو وہ اس کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کرتا ہے، اگر کسی اور کا بچہ ساتھ آ جائے تو اس کو وہ بھگا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ مسجد کے اندر اگر بچے آ بھی جائیں، شور شرابہ یا شرارتیں کریں، تو ان کو پیار سے، اخلاق سے سمجھائیں، اپنے پاس بٹھائیں۔ تو میرے دوستو، مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آج جو ہم ایک دوسروں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں کہ فلانا وہ بھی کافر، فلانا وہ بھی کافر، تو میرے دوستو سب تو کافر ہو گئے تو جنت کے اندر کون جائے گا؟ ہم تو ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں کہ ایک فرقہ اٹھتا ہے دوسرے کے اوپر فتویٰ لگا دیتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے وہ دوسرے کے ایسے کرتے ہیں، ایک دوسروں کے اوپر فتوے لگا کے کافر بنا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، تو جنت کے، اللہ پاک کی اتنی بڑی جنت ہے، تو جنت کے اندر کون جائے گا؟ صاف ظاہر ہے وہاں تو جنت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بنائی ہے اللہ پاک نے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آگے اس کے اپنے اعمال ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، تو میرے دوستو یہ اس کے گناہ ہیں۔ کل قیامت کے دن ان گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، مسلمان ہے، تو وہ کافر تو نہیں بن گیا۔ تو میرے دوستو، ہم ایک دوسروں کے اوپر فتوے لگا کے کافر بنا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، اگر وہ حقیقتاً کافر ہے تو وہ اس کی بات صحیح ہے، وہ کافر ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، تو جس نے اس کو کافر کہا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کلمہ گو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہم ان کو اپنے پاس بلائیں، بٹھائیں، ان سے کہیں کہ پیارے بھائی، میرے دوست، میرے بھائی، یہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ خطا ہے، یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔
ہم تو اس کو کافر بنا دیتے ہیں، ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کافر کہتے جاتے ہیں، کافر بناتے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ معاملہ، یہ جو زندگی ہے عارضی، یہ معاشرہ، یہ کیسے سدھرے گا؟ تو میرے دوستو، اگر دو بھائی بھی ہوں، سگے بھائی ہوں دو، تو ان کے اندر بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر اختلاف تھوڑا سا ہوتا ہے، ہم اس کو بڑھا کر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا کے عوام کو ایک دوسروں کے خلاف کر دیتے ہیں، ہم اتنا علم ہوتا نہیں ہے، ہم ان کے اوپر ایسے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث ہے، اس پر عمل کریں۔ ہم بنا سوچے سمجھے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا یہ کافر ہو گیا، تو میرے دوستو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پیار اور اخلاق کے ساتھ، ہمیں انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہم کسی کو بھی سمجھائیں، ان سے کہیں کہ میرے بھائی، یہ جو کمی کوتاہی ہے، گناہ ہے، ہمیں ان سے نفرت ہے، ہمیں تم سے پیار ہے، آپ ہمیں پیارے لگتے ہو، یہ کام چھوڑ دو، یہ چوری چکری، ہیرا پھیری، یہ چھوڑ دو، کیونکہ آپ مسلمان ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پیاری حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔